السلام علیکم میرے عزیز طلباء. آج ہمارا ٹاپک عدل و احسان ہی ہے. کل ہماری ہاف ریڈنگ ہوئی تھی. آج ہمارا سیکنڈ لیکچر جائے گا انشاءاللہ. ہم نے کل عدل و احسان کے بارے میں پڑھا تھا. قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں عدل کا مفہوم، احسان کا مفہوم، ہم یہ سارا عمل کرنے کے بعد کس حد تک اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کل ہم نے ڈسکس کی تھی. آج ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھنے سے پہلے اپنی ڈائری دیکھیں گے. اور یہ بات میرے اسٹوڈنٹس آپ یاد رکھیے گا کہ ریڈنگ ہم نے ساری یاد کرنی ہے. اس میں سے اگر شارٹ کوسچنس، لانگ کوسچنس میں مارک بھی کرواتی ہوں تو آپ باقی اسکپ نہیں کریں گے، آپ سارا یاد کریں گے. اس میں سے لانگ اور شارٹ کوسچن جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ کو مشق میں سے آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود سے بھی کوسچنس بنا کے مل سکتے ہیں. اس لیے ریڈنگ آپ کبھی بھی اسکپ نہ کیجیے گا. نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے ہم پہلے اس کی ڈائری چیک کریں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آج ہمارا کام کیا ہے. جی بیٹا، یہ آج کی ہماری ڈائری ہے. اس کے مطابق آپ کام کریں گے. تدریسی سلسلہ نمبر آج ہمارا 2 ہے. ڈائری یہ ہے کہ پڑھائی صفحہ نمبر 32 اور 33 کریں گے، خالی جگہ پر کریں گے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے جو آپ لوگوں نے خود گھر کرنی ہے. ٹھیک ہے، سرگرمی کے بارے میں لاسٹ میں تھوڑا ڈسکس کریں گے. اب ہم پہلے چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کا تھوڑا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لانگ کوسچنس کے بارے میں بھی تھوڑا میں آپ کو بریف کروں گی. جی، آج ہم پڑھیں گے عدل و احسان. عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. یأمر ہوتا ہے حکم دیتا، عدل کا اور احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ہم کس طرح عدل اور احسان کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے، متقی ہوں گے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہا ہے ساتھ کہ عدل اور احسان کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں جی؟ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اگر وہ کوئی مستحق ہے تو اس کی مدد کریں. جب ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں تو ہمسایوں سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا مستحق ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہم کس طرح پورے کریں گے کہ ان کے ساتھ عدل و احسان کریں گے. ان کی جہاں تک ہو سکے گا ہم ان کے جو مستحق ہیں ان کی ضرورتیں پوری کریں گے. نیکسٹ ہے جی، عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا رہے. یہ پھر عدل کا صرف ہے کہ اگر جس چیز کا حقدار ہے اس کو اس کا حق دیا جائے. نیکی کے کام کرنے والوں کو اس کی نیکی کا کے برابر انعام دیا جائے، اور بدی کرنے والوں کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے. یہ تو تھا عدل و احسان اور اس کا مفہوم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسوائے رسول میں عدل و احسان جو ہے وہ کیسے کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو تھی عدل و احسان کا نمونہ تھی. یہ لاسٹ میں نے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ عدل و احسان کا پیکر تھی. سب سے بڑے، سب سے احسن طریقے سے اور عدل کرنے والے انسان تھے وہ اس دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، اور اس کا ثبوت ہمیشہ ان کی تبلیغی زندگی میں ملتا ہے کہ اتنے منافقین اور کفار نے ان کے ساتھ ظلم کیے. ایک دفعہ ایک یہودی عورت جو تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور تقریباً 17 کے قریب جو تھے وہ صحابی تھے اور وہ حافظ قرآن تھے. جب وہ ان کے گھر گئے تو اس نے کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا، اور 17 کے 17 صحابی جو تھے وہ شہید ہو گئے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی اور کہا گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے، یہودی عورت نے زہر ملایا. تو آپ نے اپنا ہاتھ وہیں روک لیا. صحابہ سے کہا، لیکن وہ اتنا کچھ صحابہ کھا چکے تھے کہ وہ زہر کا اثر ان کے جسم میں اتنا ہو گیا کہ وہ وہیں شہید ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک یہ تھا کہ آپ نے اس یہودی عورت کو معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر آپ کے حسن سلوک کی سب سے بڑی مثال ملتی ہے کہ آپ نے اپنے اتنے بڑے کفار منافقین کے جو سردار قبائل تھے ان کو سب کو معاف کر دیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو. آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا مانگی. اپنے دشمنوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہمیشہ دعا بھی مانگی. ہمیں بھی عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے امن اور ترقی کا دار و مدار عدل و احسان پر ہے. اگر معاشرے میں عدل و احسان ہوگا، سب کو اس کا حق ملے گا، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم پیش آئیں گے، تو ظاہری بات ہے ایک پرامن معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، عدل و احسان کی صورتیں کیا ہیں. اس کی اصل 2 صورتیں ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ احسان اور دوسرا اس کی مخلوق کے ساتھ احسان.
جی عدل مخلوق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کے ساتھ عدل کیا جائے، احسان کیا جائے، لوگوں کی برائی کا جو رسپانس ہے وہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیا جائے، اور اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کی عبادت کی جائے کہ اس کا مقصد دوسروں کو دکھاوا نہ ہو، دوسروں کی تعریف حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ ذہن میں ضرور خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو۔ عدل و احسان کی بہتر شکل تو یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اس سے معاف کر دیں، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے ساتھ اس سے بہتر بھلائی کریں، یہ تو احسان ہے جی۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر کم سے کم انصاف اور عدل سے کسی صورت بھی انحراف نہ کریں، مطلب اگر آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے تو عدل تو ضرور کریں، اس سے تو کسی صورت میں پیچھے نہ ہٹیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں۔ لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہو، وہاں فرد کو احسان کرنے کی بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے، دوسرے لوگ اس زیادتی سے محفوظ رہیں، تاکہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں اور برائی کو کھلی چھٹی نہ مل جائے۔ یہی بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور بنیادی اہمیت عدل کو حاصل ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں بھی عادل کا لفظ ہے، اس پر نظام کائنات کی بنیاد ہے، اور اسی کے ذریعے انسانی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ جی ہماری ریڈنگ تھی۔ اس کے بعد یہ لانگ کوسچنز کے نوٹس میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریٹن فارم میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، اس سے آگے ہم خالی جگہ پور کرتے ہیں۔ ریڈنگ آپ ساری یاد کیجئے گا، اس میں سے کچھ بھی اسکپ نہیں آپ لوگوں نے کرنا، پوری ریڈنگ آپ لوگوں نے لرن کرنی ہے۔ کوسچنز آپ لوگوں کو مارک ہوئے مل جائیں گے ریٹن فارم میں۔ اس کے بعد ہم خالی جگہ پور کرتے ہیں۔ عدل سے مراد کسی بوجھ کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے، ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل ہی کی ایک صورت ہے، کسی چیز کو موزوں مقام پر رکھنا بھی عدل ہے، کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کہلاتا ہے، کسی کام میں حسن و خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں یہ سرگرمی ہے جی، سرگرمی برائے طلبہ، عدل کے بارے میں قرآنی آیات خوش خط لکھ کر نمایاں جگہ پر لکھائیں۔ آپ لوگوں نے جو اس پورے چیپٹر میں آپ کو عدل کے بارے میں اتنی آیات دی گئی ہیں، وہ آپ نے اچھے طریقے سے کسی چارٹ پہ یا کسی کلرفل پیج پہ آپ نے رائٹ کرنی ہے، اور پھر اس کو اپنے گھر میں کسی دیوار کے اوپر چسپاں کر دیں۔ ایک تو قرآنی آیات ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، دوسری آپ کی ایکٹیویٹی بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے کل، اور اس چیپٹر کو اچھا سا لرن کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔